الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ والعصر کے بارے میں۔ سورۃ والعصر جی، سورۃ والعصر اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 103 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 13 یعنی 13 نمبر ہے، جی اور یہ بڑی مختصر سی صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ دو چھوٹی مختصر صورتیں، ایک سورۃ والعصر ہے، دوسری سورۃ الکوثر ہے، جی دونوں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ اور اس کی یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام والا سے اس لیے رکھا کہ ظاہر ہے کہ پہلا ورڈ جو ہے والعصر یعنی عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی پہلے ہی کلمے سے اس کا نام متعین فرما دیا، تو لہٰذا اس کا نام سورۃ والعصر۔ اور عصر کہتے ہیں زمانے کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر کہہ کے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ تو کوئی یہ زمانہ شب و روز جب ہم گزارتے ہیں، جس زمانے میں ہم کامیابی چاہتے ہیں، اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔ اس صورت میں جو نقصان اعظم کا ذکر ہے، خسران اعظم کا ذکر ہے، یعنی ایک بہت بڑا نقصان، اور ایسا بڑا نقصان ہے کہ جو دنیا کے اندر انسان سے ایمان و اطمینان چھین لیتا ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے انسان کو ناکامی اور نیران کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نیران سے مراد نار، یعنی نار جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں فرمایا۔ اور عجیب بات یہ کہ اس مختصر صورت میں ایسا مضمون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسا فقیہ اور محدث یہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ جو اس صورت والعصر کی اس مضمون اور حقیقت پر عمل کر لے تو اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی دریا بکوزہ، گویا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا، ایسے مختصر صورت میں اتنا عظیم مضمون بیان کر دیا، یقین اور کہہ دیا والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ گویا کہ کوئی بھی انسان خسران اور نقصان سے بچا ہوا نہیں ہے، گویا کہ ڈوبا ہوا نقصان میں۔ لیکن فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں آگے 4 صفات ذکر فرمائیں کہ یہ 4 صفات جن کے اندر ہیں وہ صرف نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی، ایک دوسرے کو انہوں نے تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ 4 اوصاف ہے، یہ ہے کامیابی کی دلیل، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، دوسرا عمل صالح ہونا چاہیے، اور تیسرا تواصی بالحق ہونا چاہیے، اور تواصی بالصبر ہونا چاہیے۔ یہ 4 اوصاف جس نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو بھلے وہ دنیا میں بظاہر مفلس ہو، چھال کے جوتے اور پیمند لگے کپڑے پہن رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھرپور کامیاب ہے۔ لیکن اگر یہ 4 اوصاف کسی کے پاس نہیں ہے تو بھلے وہ دنیا کے اندر سونے کے پہاڑ اس کے پاس ہوں اور سونے چاندی کی اینٹوں پہ چلتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ خسران نقصان کے اندر ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور جب جدا ہونے لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورۃ والعصر ضرور سناتے تھے، تاکہ وہ ریمائنڈر ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں شب و روز کی دنیا میں، اور جس زمانے میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے، تو ریمائنڈ کر دیتے تھے کہ بھئی اس راستے سے نہیں ہٹنا۔ تو گویا کہ تواصی بالحق بھی ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تواصی بالحق جب حق پہ عمل کرو گے تو مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، تو تواصی بھی صبر بھی ہے، پھر صبر تحمل سے ڈٹے رہنا، وقتی پریشانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ یہ حقیقت اس میں، تو اس لیے عام معمول میں بھی ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی محفلوں میں اپنے دوستوں میں ملاقات کریں، جب جدا ہونے لگیں ایک دوسرے کو سورۃ والعصر سنا دیا کریں، تو اس میں یہ حقیقت مضمون کی تلقین ہو جائے گی، اور اللہ ہماری ایمان میں اضافے الگ کریں گے۔ سبحان تو یہ اس میں حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اللہ۔ اور جہاں تک کہ صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی محبت چاہتا ہے کہ ان دو میں محبت پیدا ہو جائے، یا اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، یا میری محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو عصر کے بعد 102 مرتبہ یہ سورۃ والعصر پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور دعا کریں۔ فرمایا 3 دن میں نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ محبت ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہاں، کہیں میاں بیوی کا مسئلہ، کہ اولاد کا اور ماں باپ کا مسئلہ، ہر آدمی پریشان، تو فرمایا کہ یہ 3 دن آپ کر لیں گے۔ ویسے میں تو 21 دن تک بتاتا ہوں، 21 دن تک آپ کرتے رہیں، یار ہماری پڑھائیوں میں وہ قوت نہیں ہے، ہمیں 3 دن میں ثمرہ نہ ملے، ہو سکتا ہے 21 دن لگ جائیں، تو 21 دن کر لے پابندی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ الفت و محبت پیدا کر دیتے ہیں۔
لیکن اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ ناجائز محبت کے لیے نہ کرے. میں کسی کی ناجائز محبت کے حصول کے لیے ایسا پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال ہوگا اور وہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں تو صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اس کا دم کرے. کوئی دوسرا پڑھ کے پھونک دے یا خود دم کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ پھیر لے. 3 دفعہ دم کریں گے انشاءاللہ سر کا درد والا سر سے ختم ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ پیٹ میں اگر کسی کا درد ہے یا وہ السر وغیرہ کی وجہ سے جلن ہو جاتی ہے تو 21 مرتبہ سورۃ والا سب تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں. تو یہ 11 دن پابندی سے کر لیں تو پیٹ کا درد، السر کی جو جلن تکلیف، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات دے دیتے ہیں. اس کا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس جا رہے ہیں، عدالت کے اندر کوئی مقدمہ ہے یا کسی بڑے کے سامنے پیش ہونا اور خطرہ ہے کہ وہ کہیں جب وہ ڈانٹ ٹپٹ کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، تو 21 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے پھونک کے جائے. انشاءاللہ وہاں جو ہے وہ حاکم جو ہوگا وہ بڑا پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کے منشا کے مطابق عمل کرے گا. یہ اس کا فائدہ. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی مال رکھا ہے، سامان رکھا ہے، اپنی تجوری میں رکھا ہے، پیسہ رکھا ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ والعصر پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں. کسی قسم کا نقصان اس مال کو نہیں پہنچے گا، کسی قسم کی جو ہے وہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور کوئی انس و جن جو اس کے اندر تصرف نہیں کر سکے گا. تو اس سے مال محفوظ رہتے ہیں. عام طور پہ گھروں کے اندر جنات پیسے چوری کر لیتے ہیں بس اوقات. تو لوگ کہتے ہیں پیسے پڑے تھے کہاں غائب ہو گئے، ہر ایک پہ شک کرتے رہتے ہیں، پتہ چلا وہ تو جن اٹھا کے لے گیا، کیونکہ یہ بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں. تو سورۃ والعصر اپنے ان پیسوں کے اوپر دم کر کے رکھا کریں تو کوئی چیز بھی انس و جن جو ہے اس کے اندر شرارت نہیں کر سکتا. یہ اس کا فائدہ ہے. اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جو ہے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی کہ حاجت جو پوری نہیں ہو رہی یا کوئی دشمن ہے جو اس کی حاجت پوری کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کو پتہ یہ، اور دشمن طاقتور ہے، اس کو کیسے ہٹائیں، کیسے اس کے تصرف سے بچیں. تو فرمایا کہ یہ سورہ 21 مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور آپ کے خلاف ایسی بدگوئیاں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا وہ کام ہو نہیں رہا یا دوسرے لوگ آپ کو وہ چیز دے نہیں رہے اس کی وجہ سے، تو 21 مرتبہ اس کا تصور کر کے پڑھیں اور پڑھ کے تصور میں اس دشمن پہ پھونک دیں. انشاءاللہ وہ بدگوئی سے باز آ جائے گا، اللہ راستے سے اس کو ہٹا دیں گے اور آپ کا جو جائز جو ثمرہ وہ آپ کو مل جائے گا. یہ اس کے فوائد ہیں. اور جہاں تک اس کی جو ہے وہ خواب کا تعلق ہے تو خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو مال و متاع ملے گا، مال و اسباب میں آپ کی برکت ہوگی اور آپ کو صدقات و خیرات کی توفیق ہوگی. سبحان اللہ. صرف مال ملنا کافی نہیں، توفیق صدقات بھی بڑی بات ہے. فرمایا کہ یہ مال بھی ملے گا اور صدقات کی توفیق ہوگی، یہ اشارہ کر دیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پڑھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان اور عمل صالح میں اللہ تبارک و تعالی برکت نازل کر دیں گے. جتنے اعمال صالح کر رہا اس کے مزید اضافہ ہوگا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ دعوت دین کا کام لیں گے، یعنی جو پھٹکے ہوئوں کو یہ رائے حق پر لانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ اس سے دعوت تبلیغ کا کام لیں گے اور لوگوں کو صحیح منزل تک پہنچانے کا باعث بن جائے گا.